السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائف کے بارے میں تھوڑا سا اوور ویو کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور تمام واقعات سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ لاسٹ ٹائم جیسے کہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ ہم سیرہ کیوں سیکھنا چاہتے ہیں اور سیرہ ہماری زندگیوں کے لیے کیوں ضروری ہے، تو یہ جاننا بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ بیسکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم سب کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے دو ایسے پروفٹس نکلے جن کی نسل اب تک چلی آ رہی ہے، یعنی دنیا میں یا تو بنی اسرائیل ہیں یا مطلب اسماعیلی ہیں، یا اسحاق علیہ السلام کی نسل سے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ وہ تھا جب پوری قوم بت پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ان کے والد جن کا نام آزر تھا، کچھ روایات میں کوئی ایک اور نام آتا ہے، وہ بت تراش تھے اور وہ بت بناتے تھے اور انہیں فروخت کرتے تھے۔ روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش نمرود کے زمانے میں ہوئی، جو اس وقت کا ایک جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نمرود کو ایک خواب آیا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا، اس لیے اس نے حکم دیا کہ ہر نومولود لڑکے کو قتل کر دیا جائے، مگر یہ اس کی کوئی اوتھینٹیکیشن نہیں ہے ایز سچ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے انہیں ایک غار میں چھپا دیا جہاں وہ اللہ کے حکم سے محفوظ رہے، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی ہوئی ہیں۔ بیسکلی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو سٹوری اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ کی تھی، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جا کر ختم ہوئی۔ تو ہمیں اس پوری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کی جو واقعات ہیں ان سے ہمیں کیا لیسنز ملتے ہیں، اور ہم بہت سے ریچولز کو فالو کر رہے ہیں، کیا سوچ کے فالو کر رہے ہیں، ہمیں کیا اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے یا ہم بس ایک ٹریڈیشنلی اس کو فالو کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیسکلی بچپن سے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے والد جو ہیں وہ بت تراش تھے، تو وہ بچپن سے ان بتوں کے ساتھ کھیل کھیل کے بڑے ہوئے، تو وہ ان کو کھلونا سمجھتے تھے۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے تو وہ سوچتے تھے کہ یہ تو کھلونا ہے، یہ تو پتھر کے تراشے ہوئے بت ہیں، تو یہ کیسے لوگ ان کو خدا سمجھ لیتے ہیں، یہ کیسے ہمیں پیدا کر سکتے ہیں، یہ کیسے ہمیں رزق دے سکتے ہیں۔ تو وہ غور و فکر کرنے لگے، وہ سوچتے تھے کہ یہ کیسے بت ہیں جو اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتے، یہ کیسا خدا ہے جو پوری یہ مطلب ہم اس کی پرستش کرتے ہیں اور ہم اسے اپنا خدا سمجھتے ہیں ان کو بتوں کو، لیکن یہ اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتے۔ ان کے لیے جو کھانا رکھ کر جایا جاتا ہے وہ کھانا چوہے کھا لیتے ہیں اور یہ بچا نہیں سکتے اپنے کھانے کو، تو یہ ہمیں کیا رزق دیں گے۔ وہ سوچتے تھے کہ یہ دنیا، سورج، چاند، ستارے سب کیسے وجود میں آئے۔ حق کی تلاش اور اللہ کی وحدانیت پر وہ غور و فکر کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے تو وہ اکثر آسمان کی طرف دیکھتے اور غور و فکر کرتے کہ ایک دن اچانک انہوں نے ایک چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہے۔ یہ قرآن کی سورہ انعام کی آیت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا، اپنے آپ سے پوچھا کہ کیا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو وہ کہنے لگے میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے چمکتا ہوا چاند دیکھا اور پھر انہوں نے خود پوچھا یہ میرا رب ہے،
مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر یہ میرا رب ہوتا تو یہ میری رہنمائی کرتا، اور میرا رب میری رہنمائی نہ کرے تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو چمکتے دیکھا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ وہ ہے جو ہمیشہ باقی رہتا ہے اور کبھی غروب نہیں ہوتا۔ چنانچہ انہوں نے اعلان کیا کہ میں ان سب بتوں سے بیزار ہوں، اور دنیا میں صرف ہمارا جو خدا ہے، جس کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے، وہ صرف اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اور میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی سمجھانے کی بہت کوشش کی اور کہا کہ یہ بت جنہیں تم پوجتے ہو یہ تمہارے فائدے یا نقصان کے مالک نہیں ہے، صرف اللہ ہی حقیقی معبود ہے۔ لیکن قوم نے ان کی بات نہیں مانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن تمام بتوں کو توڑ دیا، جب سارے لوگ کوئی بڑا دن منانے گئے ہوئے تھے، سوائے سب سے بڑے بت کے، اور انہوں نے توڑنے کے بعد جو کلہاڑا ہے وہ اس بڑے بت کے کندھے پہ لٹکا دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ آ، سارے بت ٹوٹے ہوئے۔ تو وہ کہنے لگے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا؟ یقیناً کوئی بہت بڑا ظالم ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ کام تو ان کے سب سے بڑے بت نے کیا ہوگا، کیونکہ وہ تو ثابت ہے، اس کو تو کچھ نہیں ہوا۔ اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ تو لوگ بڑا حیران ہوئے، لوگوں نے کہا کہ یہ تو بول نہیں سکتے، یہ کیسے ہمیں بتائیں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خود سوچو، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، جو یہ نہیں بتا سکتے کہ ان کو توڑنے والا کون ہے، تو وہ ہمیں کیا بچائیں گے؟ وہ ہمیں کیا رزق دیں گے یا ہماری کیا حفاظت کریں گے؟ مگر لوگ ہٹ دھرمی اور ضد کے تکبر کے اندر رہ کر وہ لاجواب تو ہوئے، لیکن وہ ظاہر ہے ان کے اندر ہٹ دھرمی تھی، انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اور نمرود کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو یہ سب چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے مظالم سے تنگ آ کے ہجرت کرنی پڑی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجرت کرنے کو کہا۔ پھر وہ ہجرت کر کے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مصر گئے۔ وہاں پہ ایک بادشاہ جو ہے وہ اس نے مطلب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس کی نظر تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری کر دی، جس کی وجہ سے وہ اپنی حرکت سے باز آ گیا، اور اس نے حضرت سارہ کے لیے ہاجرہ علیہ السلام کو جو ہے وہ ایز ایک باندی کے طور پہ ان کو گفٹ کر دیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے حضرت سارہ علیہ السلام نے شادی کروا دی، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو کے ساتھ ہجرت کرنا پڑی، اور جب وہ ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت ہاجرہ کو وہ ایک وادی میں چھوڑ آئیں، جو مکہ کی وادی تھی، ٹھیک ہے؟ اور اس وادی میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، دور دور تک کوئی پانی، کسی چیز کا نام و نشان نہیں تھا، اور یہ اللہ کا حکم تھا چونکہ، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی دی۔ اور جب وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اس وادی میں چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں ہاں۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، یہ حدیث ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ قربانی کا کون سا لیول ہے، کیا ہم اس طرح کی قربانی دینے کے لیے ابھی ریڈی ہیں؟ ہم ان سارے واقعات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، مگر اپنی زندگیوں پہ ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ کیسے صحابہ کرام، کیسے پروفٹس یا ان کی وائفس کے اوپر جب آزمائش ہوتی تھی تو وہ کیسے صبر کرتے تھے، کیسے ان کے اندر وہ فیتھ، وہ تقوی آ جاتا تھا کہ وہ
برداشت اور صبر سے کام لیتے ہوئے، اللہ کی حکمت کو جانتے ہوئے اس کی رضا پہ راضی رہتے تھے، کیونکہ ہم وہن میں گھرے ہوئے ہیں انفارچونیٹلی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت وہن میں مبتلا ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہن ایک ایسی بیماری ہے جس میں میری امت کے لوگ اپنی دنیا سے محبت کریں گے اور موت سے نفرت۔ تو یہ وہی وقت ہے جب ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، لگژریز چاہتے ہیں، عیاشی چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، ہمارے اوپر کوئی چھوٹی سی آزمائش آ جائے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم اللہ سے گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے تو حضرت ہاجرہ کے پاس تھوڑا بہت پانی تھا جو ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے ساتھ ہی تھے اور وہ بہت چھوٹے تھے، وہ پیاس سے تڑپنے لگے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے لگی، اور 7 چکر مکمل کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور زمین پر انہوں نے اپنی ایڑی ماری، جہاں سے ایک چشمہ جاری ہو گیا جو آج بھی آب زمزم کے نام سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، پھر آپ دیکھیں نا، ایک قربانی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ ٹیسٹ تھا جب نمرود نے ان کو آگ میں ڈالا، تو انہوں نے اس وحدانیت سے انکار نہیں کیا بلکہ اس آگ کو ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ دوسری بار اللہ تعالیٰ نے اگلی قربانی مانگی کہ اپنے بیوی بچے کو ایک بیابان میں چھوڑ کر آ جائیں۔ اللہ پہ توکل کر کے وہ چھوڑ آئے۔ اب آپ اگلی قربانی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے والد، جو حکم ملا ہے اسے بجا لائیں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ سورہ صافات کی آیات میں ہے، ان کا جو آپس کی باتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ صافات میں مینشن کی ہوئی ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کو لٹا کر قربانی کے لیے چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر ان کی جگہ ایک دمبا رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یہ قربانی قیامت تک یادگار بن گئی ہے، اور ہر سال آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم حج کے موقع پر مسلمان اس سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ تو یہ سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ یہ سب چیزیں ہم کر رہے ہیں، ہر سال حج آتا ہے، ہر سال یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، قربانی ہم اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، خریدتے ہیں ان کو، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن کیا ہمیں اس قربانی کا ایسنس معلوم ہے؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ یہ قربانی کیوں کی جاتی ہے ہر سال؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کے حکم پر مکمل ایمان اور صبر کی علامت تھی۔ ان کی آزمائشیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہمیں وفاداری اور اطاعت کا درس دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ایمان اور صبر عطا فرمائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ صرف ایک سٹوری کی طرح ہم پڑھتے تو ہیں، اپنے بچوں کو سناتے بھی ہیں، مگر کیا ہم اس کا اصل جو اللہ تعالیٰ نے اس ساری سچویشن کو ہم تک پہنچانے کا جو پرپز رکھا ہے، کیا وہ پرپز ہم سمجھ سکیں آج تک؟ یہ ساری چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں ہمارے دل پر اثر کرتی ہیں اور ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن کیا ہم نے ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو وہ بہت چھوٹے تھے، ان کو جب مکہ میں بیابان وادی میں چھوڑا اللہ کے حکم سے، تو انہوں نے اللہ کے اوپر توکل رکھا، ان کو اللہ پہ بھروسہ تھا۔
کیا ہم وہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ پہ؟ جب ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو کیا ہم وہ بھروسہ یا وہ فیتھ اللہ کے اوپر رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہترین راستہ ہمارے لیے نکالے گا؟ نہیں ہو سکتا ہم سے. ہم اتنے کمزور ایمان والے ہیں کہ ہم سے نہیں ہو پاتا. ہم کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں، کہیں نہ کہیں ہمارے زبان سے یا ہمارے عمل سے، ہمارے بیہیویئر سے، کہیں نہ کہیں سے یہ شو ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم پر ہی کیوں ٹیسٹ آیا. اسی طرح معاشرے میں جیسے ہم دیکھ لیں کہ برے کام عام ہیں، اس کے باوجود کیا ہے، سچائی اور اصولوں پر قائم رہنا بہت ضروری ہے. مگر ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو لوگ جو بھیڑ ایک طرف جاری ہوتی ہے، لوگ پھر کہتے ہیں کہ یہی صحیح راستہ ہوگا، ہم ادھر ہی چل پڑتے ہیں. تو دین بھی آج کل ہمارے زمانے میں ایک مذاق بن چکا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو سب لوگ کر رہے ہیں تو وہی سچ ہوگا. ہم جا کے ریسرچ نہیں کرتے، ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم تدبر نہیں کرتے. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام تدبر نہیں کرتے تو کیا ان کو سمجھ آتی چیزیں؟ اگر وہ کائنات کی تخلیق پر غور و فکر نہیں کرتے تو ان کو سمجھ آتی نہیں آتی. یہی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار فرماتے ہیں افلا یاقلون افلا تاقلون، کیوں نہیں سوچتے؟ اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، کیوں نہیں سوچتے؟ دوسروں کی تقلید صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ جب سب یہی کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی یہی کر لیتے ہیں. خود تحقیق نہیں کرتے، قرآن اور سنہ سے جا کر مدد نہیں لیتے. تو یہ سب بہت ضروری ہے. اب جو لوگ دین کے اوپر، ریئل دین کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو پھر لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ان کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سچویشن میں ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور حکمت سے ان کو جواب دینا چاہیے. اسی طرح والدین ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی بہتری کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو کہ گردن پہ چھری چلانے کا حکم دیا. انہوں نے آگے سے کچھ نہیں پوچھا کہ یا اللہ یہ کیوں ہے، یہ کیوں آزمائش لے رہا ہے تو مجھ سے. اور ہم اپنے جان مال کو قربان نہیں کر سکتے، ہماری جان نکلتی ہے. تو ایک طرف ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں مگر ہم اللہ پہ اپنا مال، اپنی اولاد اور اپنی جان بھی قربان نہیں کر سکتے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم قربانی کے لیے تیار ہیں. یہ قربانی جو ہر سال کی جاتی ہے، اس کا اصل ایسنس کیا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے. یہ سب چیزیں دیکھ کر، سن کر اگر ہم خود عمل نہیں کریں گے تو ہمارے بچے بھی عمل نہیں کریں گے. وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ کہانیاں ہیں، حکایتیں ہیں، ان کو سننا ہے اور پھر اپنی زندگی میں مگن ہو جانا ہے. مشکلات اور آزمائشوں میں آپ کے بچوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں یا صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتری کا راستہ نکالے گا، یا آپ گلے شکوے کرتے ہیں؟ یہ ہم سے ہمارے بچے سیکھتے ہیں. ہمارا عمل، ہمارا رویہ ہمارے بچوں کو یہ سمجھاتا ہے کہ اللہ کیا ہے اور دین کیا ہے. ہمارا اپنی اولاد کے ساتھ بہت مضبوط رشتہ قائم ہونا چاہیے تاکہ وہ ہماری باتوں کو سمجھ سکیں. ہمارے اندر ان کو جو دین نظر آئے اور وہ اس سے متعلق کوشچنس کریں، تو وہ جب ہم ان کے کوشچنس کے آنسر کریں یا اگر ہمیں نہیں بھی آتے ہم ڈسکس کریں اور ان کو کھوجنے کی کوشش کریں، تحقیق کریں، تو ہماری اولاد ہم سے اتنی اٹیچڈ ہو کہ وہ ہماری باتوں کو سمجھ سکے. اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے کہ وہ اللہ کے احکام پر چلنے کے لیے راضی ہوں، تیار ہوں. یہ بہت ضروری ہے کہ والدین اور اولاد کے درمیان اعتماد اور محبت قائم ہو. اس کے بعد ہی ہم دین کی محبت ان کے دلوں میں ڈال سکتے ہیں. اگر ہمیں کسی کو اچھائی کی طرف بلانا ہو تو حکمت اور نرمی سے بات کرنی چاہیے، نہ کہ سختی سے. دوسروں کو ہم نصیحت تو کرتے ہیں مگر کیا خود ہم عمل کرتے ہیں اس بات پہ؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے سیکھنے کی کوشش کریں. سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بجلی ان کی آنکھوں کو یوں خیرہ کر رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی ان کو لے جائے گی. جب کبھی وہ روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت اور بصارت سلب کر لے. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے.
یہ آیت ان لوگوں کے متعلق ہے جو گمراہی اور ہدایت کے درمیان ڈگمگا رہے ہیں، یعنی ہمیں تھوڑی سی روشنی نظر آتی ہے، آپ دیکھیں نا، ہم اندھیرے میں ایک ذرا سی بجلی چمکتی ہے، برق ہوتی ہے اور ہمیں راستہ نظر آتا ہے، ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں آگے کھڈا تو نہیں ہے، پھر ایک دم سے اندھیرا آ جاتا ہے۔ ہم بھی دنیا میں اسی طرح مگن ہیں، وقتی طور پہ ہمارے بھی دلوں میں ایک سپارک ہوتا ہے، ہمیں اچانک سے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں تبھی ہمیں اللہ یاد آتا ہے، اور پھر اچانک سے ہمیں دنیا کھینچ لیتی ہے، ہمارے ہماری اولاد، ہماری فیملی، ہمارا مال، ہماری دولت، یہ ہماری دنیا کی عیاشیاں، دنیا کی انٹرٹینمنٹ، لگژریز، یہ دیکھ کر ہم پھر اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں پورے کے پورے نور میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے نور حاصل کر لو، یہ کیا کبھی اندھیرا اور کبھی روشنی۔ تو ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہے، اس کا موازنہ کرنا اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، ہمیں سیرہ کا اصل مقصد سمجھ نہیں آئے گا۔ اور یہ قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم سے شروع ہوئی، اب آگے ہم ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جب ہم سنیں گے، سیکھیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ قربانی تو نسل در نسل چلتی رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیاں دیں، اور ماشاءاللہ وہ ہر قربانی میں سرخرو رہے، اللہ تعالیٰ کے ہر امتحان میں سرخرو رہے، وہ کبھی ڈگمگائے نہیں۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت ساری آزمائشوں، بہت سارے ٹیسٹس کا سامنا کرنا پڑا۔ مشرکین نے، دشمنوں نے ان کو خون کے آنسو رلایا، لیکن انہوں نے اف نہ کی، انہوں نے اپنے لیے دنیا کی عیاشی نہیں مانگی، انہوں نے اپنے آپ کو تکلیف میں رکھ کر دنیا کی ساری عیاشیوں کو ایک طرف کر کے اپنے آپ کو ایک سمجھے کہ ایوریج سے بھی نیچے جا کر زندگی گزار کے اپنی امت کو دکھایا کہ میں نبی ہونے کے ناطے جب ایسے رہ سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں۔ آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو نبی تھے، وہ تھے تو انسان، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک جیسا بنایا ہے، اس کے اندر برداشت، صبر، ہر چیز سیم ہے۔ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پروفٹس تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن کم از کم ہم اپنی زندگیوں کے اندر دین کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا۔ ہم شیطان کی کہانی اپنے بچوں کو سناتے ہیں کہ شیطان نے جنت میں شیطان نے جو حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، یعنی اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ کیا ہمیں پتہ ہے کہ شیطان کے پاس جتنا علم تھا، اتنا مطلب شیطان کے پاس فرشتوں میں سب سے زیادہ علم تھا، اور اس نے بہت سارے ایسے کارنامے انجام دیے تھے کہ اس کے اندر ایک کبر سا آ گیا تھا، اور جب اس کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو وہ منکر ہو گیا، کیونکہ اس کے دل میں یہ کبر آ گیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنے ہوئے، میں کیوں اس کے آگے جھکوں۔ مقصد یہ نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ کی ذات نے، اور اللہ کے حکم کے بعد کوئی چیز نہیں آتی، اور اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس نے ایک نافرمانی کی اور وہ مردود ہو گیا، اسے اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ اور ہم پورا دن، اللہ تعالیٰ ہم انسانوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ آپ 5 نمازوں میں 5 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، 5 دفعہ نہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے، سوری، جتنی رکعتیں ہیں اتنی رکعتوں میں ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اس خطرے سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں جو خطرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ہمیں جس خطرے سے آگاہ کیا ہے کہ ہم نے مغضوب اور ضالین ہونے سے بچنا ہے، ہمیں ان 2 گروہوں سے بچا لے، ہم ان 2 گروہوں میں نہ پائے جائیں۔ ہم ہر نماز میں ملٹیپل ٹائمز اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، اللہ سے انعام کی دعا مانگتے ہیں، ان لوگوں جیسا انعام جو اولیاء تھے، جو نبی تھے، جو صحابہ تھے، جو شہداء تھے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم یہ سب کرنے کے باوجود
پورا دن، اگر ہم صرف ایک دن کا موازنہ کریں نا تو ہم پورا دن اللہ کی حدوں کو مستقل پھلانگ رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم اپنے بچوں کے ساتھ نیگیٹو بیہیو کر کے، کبھی ہم اپنے رشتوں میں دراڑیں ڈال کے، کبھی ہم غیبت کر کے، کبھی ہم لوگوں کی برائی کر کے اور لوگوں کے ساتھ بری طرح بیہیو کر کے، کبھی ہمارا اخلاق ہمیں ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے، کبھی ہمارا جھوٹ ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں، یہ پورا دن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم اللہ کی حدوں کو کتنی بار پھلانگ رہے ہیں. یعنی شیطان ایک نافرمانی کر کے مردود ہو گیا، اور ہم کتنی نافرمانیاں کر کے بھی مردود نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، بلکہ وہ ہماری توبہ کا انتظار کرتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سیرہ سیکھ تو رہے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگیوں میں اس کو اپلائی کریں. اگر ہم اس کو اپنی زندگیوں میں اپلائی نہیں کریں گے، اور آج سے، ابھی سے اس کو اپنی زندگیوں کے اوپر اپلائی کرنے کے لیے سوچیں گے نہیں کہ ہم کہاں سے شروع کریں گے، ہم ابھی کہاں کھڑے ہیں. سیرہ اور قرآن کی جو کمانڈمنٹس ہیں ان پہ ہم کتنا پورا اترتے ہیں اور کتنا نہیں اترتے، اور ہمارے ایمان اور تقوی میں کیوں اتنا فرق ہے، کیوں اتنا ویک ہے. اگر ہم آج سے نہیں اس کے اوپر عمل کریں گے تو ہمارا سیرہ کلاس لینے کا یا سیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. آپ لوگ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. یہ ہم لوگ سست پڑ جاتے ہیں یا ڈگمگا جاتے ہیں، تو اس میں کیا ایسا کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے تھوڑی طاقت آئے ہمارے اندر؟ دیکھیں یہ ایک کمپلیٹ چین ہوتی ہے. یعنی میں نے جو بھی آپ کو بات بتائی نا کہ ہم پورا دن اللہ کی حدوں کو پھلانگ رہے ہوتے ہیں، اور یہ سب ان انٹینشنلی ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم مائنڈ فل ہو کر کام نہیں کر رہے ہوتے. یہ ہمارے اندر ایک اور مرض آ گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں سے بھی بات کر رہے ہیں تو مائنڈ فل نہیں ہے، بس ہم چلتے پھرتے بات کر رہے ہیں. ہم کھانا کھا رہے ہیں تو مائنڈ فل نہیں ہے. ہم کھانا کھاتے ہوئے بھی ہمارے دماغ میں 10 چیزیں، فکریں، سوچیں چل رہی ہوتی ہیں. ہم مائنڈ فل ہو کر اس نوالے کو ٹیسٹ کرتے ہوئے، چکھ کر، سوچ کر کے یہ اللہ نے کتنے مزے کا کھانا بنایا ہے، میری زبان کے جو ٹیسٹ برڈز ہیں یہ کتنے خوبصورت ہیں کہ میں ہر طرح کا مزہ چکھ سکتی ہوں. ہمیں پتہ ہی نہیں کیوں، کیونکہ ہم مائنڈ فل نہیں ہوتے. کھانا پکاتے ہوئے ہم مائنڈ فل نہیں ہوتے، کوئی بھی کام کرتے ہوئے ہم مائنڈ فل نہیں ہوتے. جب تک ہم بیٹھ کر سوچیں گے نہیں، لکھیں گے نہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کہاں جانا ہے، ہمیں کیا پانا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، کیا مقصد ہے ہمارا، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، تب تک ہم ڈھیلے ہی پڑے رہیں گے، تب تک ہمارا ایمان کمزور ہی رہے گا. سب سے پہلا جو سٹیپ ہے ہمیں یہ لینا ہے کہ یہ جو تقوی ہوتا ہے نا، تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے ہم جنگل میں جا رہے ہیں اور جنگل میں ہمارے پاس کوئی پگڈنڈی نہیں بنی ہوئی، کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس، ہم جھاڑیوں میں چلتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان جھاڑیوں میں ہمیں یہ خوف ہے کہ کوئی موذی جانور یا کوئی موذی سانپ ہمیں نہ کاٹ لے، یا تیز خاردار جھاڑیوں سے ہمارے پاؤں یا ہمارے ہاتھ یا ہمارا جسم زخمی نہ ہو جائے. تو ہم بچ کے چل رہے ہوتے ہیں، ہم ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو تقوی کا بھی یہی حال ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہم یہاں سے شروعات کر سکتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کیا جانے والا کوئی بھی فیصلہ، اپنی زندگی میں اٹھایا جانے والا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ہم یہ ضرور سوچیں کہ کیا اس میں اللہ کی رضا شامل ہے. میں یہ جو کرنے لگی ہوں، میں یہ جو کام کرنے لگی ہوں، یا میں اس طرح سے بیہیو کرتی ہوں، کیا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے؟ تقوی یہی چیز ہے کہ میں نے بچ بچ کے چلنا ہے، میں نے اپنا موازنہ کر کر کے چلنا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ کہتے تھے کہ مطلب وہ اپنے منہ سے کہتے تھے کہ میں منافق تو نہیں ہو گیا کہیں. یعنی میرے دل کی کیفیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت میں کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب میں اپنے گھر پہ اپنی فیملی کے ساتھ ہوتا ہوں تو میرے دل کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں. تو کہیں میں منافقین میں سے تو نہیں ہوں. جب انہوں نے جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات تو میں بھی اپنے بارے میں سوچتا ہوں.
کہ یہ تو میرے ساتھ بھی ہے، چلے آئیں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ بات پوچھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومن کی علامت ہے، کہ مومن یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کہیں منافق تو نہیں ہوں، کہیں میں منافقین میں سے تو نہیں ہو گیا ہوں۔ وہ سوچتا رہتا ہے، وہ اپنا تزکیہ کرتا رہتا ہے، اور جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ اللہ الحمدللہ میں تو منافق نہیں ہوں، اللہ تیرا شکر ہے میں تو منافق نہیں ہوں، وہی منافق ہے، وہی منافقین کی نشانی ہے کہ جس نے یہ سوچ لیا کہ میں تو منافق نہیں ہوں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو ایک کٹہرے میں کھڑا کر کے نہیں رکھیں گے، ہر وقت زندگی کے ہر معاملے میں، ہر فیصلے میں، ہر گھڑی میں، تب تک ہم یہ نہیں جان سکتے کہ تقوی کا لیول کیسے حاصل کرنا ہے، تب تک ہم یہ نہیں جان سکتے کہ اللہ کی خوشنودی کیسے حاصل کرنی ہے۔ اور ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اس وقت کے لوگوں کے دلوں میں قرآن کی ایک ایک آیت کیسے کھپ جاتی تھی، کیسے وہ سرائیت کر جاتی تھی، کیسے اثر کر جاتی تھی، ہمارے دلوں پہ قرآن اتنا اثر کیوں نہیں کرتا؟ تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ ہم وہن کا شکار ہیں، ہم دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی وہ کرنا ہے، ابھی بازار جانا ہے، آج یہ لے کر آنا ہے، رمضان شروع ہوئے ہیں تو رمضان کی گروسری کرنی ہے، رمضان میں ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہماری ٹیبل سج جائیں، ہمارے کھانے ہمارے بچے جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہی اسی لیے ہیں کہ آج میری مما فرمائشی لسٹ میری بنائیں گی۔ رمضان از ناٹ آل اباؤٹ دس، یہ قربانی کا مہینہ ہے، اس میں ہم نے اپنے بچوں کو قربانی کرنا سکھانا ہے۔ قربانی کیسے دی جاتی ہے؟ اپنی بھوک کی قربانی، اپنی ایموشنز کی قربانی، اپنے نفس کی قربانی، اپنی خواہشات کی قربانی۔ یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے، لیکن ہم پورا دن بھوکا پیاسا رہ کر اس دن کو ضائع کر دیتے ہیں، یہ سمجھے بغیر کہ یہ قربانی اور اس کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جان سکیں کہ صحابہ کرام کے زندگی میں ایک آیت ان کے دل پر ایسے سرایت کر جاتی تھی، ایسے اثر کر جاتی تھی کہ وہ آنسوؤں سے روتے تھے۔ اور ہم پورا پورا قرآن بھی سن لیں، قرات بھی سن لیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں تدبر اور غور و فکر کس چیز کا ہے؟ دنیا کا، دنیا کی سوچوں سے ہمارا دل بھرا ہوا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کی پڑھائی کے اوپر یہ کرنا ہے، یعنی ہم یہ کہتے ہیں ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جب کوئی انسان کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور جب اس سے ملاقات کا وقت آتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، کیا ہم اللہ سے ملاقات کے ٹائم پہ خوش ہوتے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹائم جو ہے وہ کم نہ ہو، زیادہ ہو؟ نہیں، ہم تو 5 منٹ میں فٹافٹ سے جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور بس جا نماز لپیٹ کے بھول جاتے ہیں کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ سے ہدایت مانگی تھی۔ کیا یہ ملاقات ہے؟ یہ اللہ سے ملاقات ہے؟ 5 ٹائم ہم اللہ سے ملاقات کرتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں جیسے زبردستی ہمیں کوئی کھڑا کر کے گیا ہو نماز میں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی دنیا میں کھونے کے بجائے دین اور دنیا کو ایکولی لے کر چلیں۔ جب تک ہم خود سے دیکھیں، اگر میں کہوں گی کہ مجھے کوئی آ کر دھکا لگائے، مجھے کوئی آ کر میرے دل میں آگ لگائے اور مجھے کہے کہ مجھے کچھ باتیں ایسی بتائے کہ میں موٹیویٹ ہو جاؤں، تو اس کا مطلب کہ آپ اپنے دماغ سے کام ہی نہیں لیتے۔ اللہ نے آپ کو ایک صحت مند دماغ دیا ہے، شعور دیا ہے، عقل دیا ہے، اس کو سوچیں، کائنات پہ غور کریں، اپنی ایگزسٹنس کا کوشچن کریں اپنے آپ سے کہ آپ کیوں ایگزسٹ کرتے ہیں دنیا میں، آپ کی ایگزسٹنس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ایک پتے کو بھی بلا مقصد نہیں بھیجا دنیا میں، تو آپ تو ایک چلتے پھرتے جیتے جاگتے انسان ہیں۔ اپنی ایگزسٹنس کے اوپر سوچیں، ورنہ یہ ایگزسٹنس آپ کے لیے کوشچن مارک بن جائے گی۔ آپ دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ کھائیں پئیں موج کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو بڑا کریں، ان کی ویل آف فیملی کے لیے ایفرٹ کریں، پیسہ کمائیں اور دنیا سے چلے جائیں۔ دس از ناٹ آل اباؤٹ اٹ۔ اس کا مطلب آپ کی ایگزسٹنس آپ کے لیے کوشچن مارک ہے۔ تھنک اباؤٹ اٹ۔ آئی ہوپ یو گاٹ اٹ، یو گاٹ مائی پوائنٹ۔
Any other question? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन को रैप अप करते हैं जी. Is there any other question? Okay. सुब्हानकल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.